بہت سارے لوگ ہیں وہ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ربیع الاول شریف کا جشن منانا، اس دن کا اسپیشل اہتمام کرنا، تو یہ کہاں اس کا قرآن و حدیث سے ثبوت دیں؟ بہت سارے لوگ اس بات پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میلاد شریف کا جشن بنانا عین توحید ہے تو بالکل یہ مکمل میرے جملے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کے جو امتی گزرے ہیں ان کی محبت میں بہت زیادہ بڑھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور کئیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملا لیا گیا اور خدا کا شریک ٹھہرا لیا گیا۔ تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد مناتے ہیں، یہ ہم ایک لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور بندے کی ہی ولادت ہوتی ہے، بے شک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا بے شک، نہ اس کو پیدا کیا گیا، اور ولادت سے وہ ذات مبرہ ہے، پاک ہے، اور ولادت بندے کی ہوتی ہے، خدا کی نہیں ہوتی۔ تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ یہ آپ جشن منا رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، تو یہ سارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ قرآن کو جہاں سے بھی پڑھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے سارا قرآن تیرا رنگ و بیاں لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زباں لگتا ہے، ناصر جب بھی سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور سے جڑی ہر چیز کا ذکر کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا ذکر اس طریقے سے کیا کہ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى، قسم ہے زلف عنبری کی کہ جب وہ چھا جائے۔ ایک جگہ فرمایا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى، قسم ہے زلف عنبری کی کہ جب وہ چھا جائے۔ حضور کے چہرہ انور کا ذکر اس طریقے سے کیا کہ وَالضُّحَىٰ، قسم ہے چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور جس شہر میں جلوہ گر رہے اس شہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے میں اس شہر کی قسمیں اس لیے کھاتا ہوں کہ حضور آپ اس میں تشریف فرما ہے، حضور آپ اس شہر کے اندر جلوہ افروز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی بات آئی، حضور کے ہاتھ مبارک کی دست اقدس کی بات آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ فتح ہے ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت رضوان کے موقع پر حضور صحابہ کرام کی بیعت فرما رہے تھے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھا صحابہ کرام کے ہاتھوں پر۔ اللہ نے فرمایا وہ حضور کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ صحابہ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو کی خوبی بیان کر کے حضور کی آمد کا جشن بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت ملے تو اس کا چرچا کیا کرو، اس کا جشن بنایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ نعمت ہیں کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن کسی بھی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ کسی بھی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کر دیا ہے، لیکن ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے احسان بھی جتلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے تم پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے کہ کیا کیا کہ تم میں ایک اپنا رسول بھیج دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا احسان قرار دیا ہے۔ تو جن کی آمد سب سے بڑا احسان ہو اور جن کا مل جانا ہمارے لیے ہر نعمت کا ذریعہ ہو، تو اس نعمت کے آمد پر اور اس نعمت کے مل جانے پر اگر چرچا نہ کیا جائے تو کس نعمت کے ملنے پر چرچا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی اصل زندگی کی بہار ہے۔ ہماری زندگیوں کی بہار حضور کی ذات سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہر جگہ چراغاں ہو گیا، ہر جگہ جو ہے وہ روشن ہو گئی، کائنات کے اندر زمینوں کے اندر بھی روشنیاں پھیل گئیں، نور سے اجالے ہو گئے، اور آسمانوں کے اندر بھی اجالے ہو گئے، روشنیاں پھیل گئیں، اور حضور کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جشن کا اہتمام خود کیا ہے
کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آسمان کے جو ستارے تھے وہ زمین کے اتنے قریب ہو گئے کہ میں ڈر گئی کہ کہیں وہ مجھ پر گر نہ جائیں. اللہ اکبر. اتنے قریب ہو گئے. تو یہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ستاروں کے ذریعے سے روشنیوں کا اہتمام تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. پھر حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی روشنی پھیل گئی. آپ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو میں وہاں سے روشنی اتنی پھیلی ہوئی تھی, اجالا اتنا ہو گیا تھا کہ میں وہاں سے شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی. اللہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اور آپ کی ولادت کے موقع پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے. بے شک. جن کی ولادت کے موقع پہ رب خود جشن کا اہتمام کر رہا ہے تو ہمارے لیے تو پھر خدا کی سنت ٹھہری کہ ہم حضور کی ولادت کے موقع پر عید کا اہتمام کریں, جشن کا اہتمام کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں عید کا نام کہاں سے آیا؟ تو آپ قرآن پڑھیں. قرآن کریم میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر ایک دسترخوان عطا فرمایا تھا اپنی جناب سے, تو اس دسترخوان کے مل جانے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. یا اللہ یہ جو دسترخوان تو نے ہم پر نازل فرما دیا ہے اور جس دن تو نے ہم پر نازل کیا ہے یہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن ٹھہرے گا, ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ٹھہرے گا. واہ واہ. دسترخوان تو اسی ایک دن میں ملا تھا. بے شک. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ یہ آج ہمیں اس دن دسترخوان مل رہا ہے, لیکن جب بھی دوبارہ لوٹ کے یہ دن آئے گا ہمارے اگلے بھی اس دن کو عید کے طور پہ مناتے رہیں گے اور یہ دن ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ٹھہرا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا ان پہ ایک مائدہ کا, ایک دسترخوان کا نزول ہوا. ان کے اگلوں کے لیے بھی عید بن گئی, پچھلوں کے لیے بھی عید بن گئی. تو جس دن حضور تشریف لائے وہ اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے کیسے عید نہ ہو؟ وہ تو ساری عیدوں کی عید ہے, بلکہ عیدیں ملی ہی اس عید کے صدقہ ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن جب بھی لوٹ کر آتا ہے تو ہم خوشی کا اہتمام کرتے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں, آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں, آپ کی صورت کو بیان کرتے ہیں, آپ کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو بیان کرتے ہیں, آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو نیو جنریشن ہے, جو ہماری نئی نسل ہے, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی ملتی ہے, وہ اللہ کے ذکر کی طرف آتی ہے, وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی طرف آتی ہے اور انہیں حضور کی محبت نصیب ہوتی ہے.